جزاک اللہ۔ التماس سورہ فاتحہ اقرار حسین نقوی کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اپنے مرحومین کو شامل کیجیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ورحمۃ اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من اول دہر الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وقليل من عبادي الشكور۔ بلند صلوات۔ خداوند کریم آپ کی ان دعاؤں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، جو سفر میں ان کے سفر بے خطر فرمائے، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ محترم و معزز سامعین، یہ ایام امام سجاد علیہ السلام کی یاد میں اس لیے زیادہ منائے جاتے ہیں
کہ واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے میں، واقعہ کربلا کو آئندہ کی نسلوں میں منتقل کرنے میں امام کا جو کردار ہے وہ تاریخ میں کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ دیکھیں امام علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد مختلف محاذوں پر کام کیا، مختلف مشکلات ہیں امام کے سامنے۔ ایک بہت واضح چیز جس کی طرف مومنین توجہ فرمائیں، پیغمبر سے لے کر واقعہ کربلا تک ایک نفاق کا چہرہ تھا جو لوگوں پہ زیادہ کھل کے واضح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کربلا کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا کربلا کا معجزہ یہ ہے کہ امام نے تمام نفاق کے چہروں کو عیاں کر دیا۔ اب کوئی چھپ نہیں سکتا تھا، کسی کے لیے چھپ جانا ممکن نہیں تھا۔ دیکھیں ہم بی بی سکینہ کے مصائب پڑھتے ہیں، امام علی اصغر کے مصائب پڑھتے ہیں، کبھی اس زاویے سے سوچئے گا کہ ایک رؤوف امام، ایک کریم امام، ایک رحمت واسعہ کا مصداق امام کس طریقے سے اتنے بچوں کو کربلا میں لے کے آتا ہے؟ کیا فلسفہ ہے اس کا؟ اولاد سے فطرت محبت فطری ہے، ہر باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اتنے بچوں کو کیوں لائے امام، اور ان کو قربان کیوں کیا امام نے؟ دیکھیں یہ مسائل بہت کم توجہ ان مسائل کی طرف ہے لوگوں کی کہ کربلا میں امام اتنے بچوں کو کیوں لے کے آئے۔ امام کو دنیا پہ یہ واضح کرنا ہے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں اور ہمارے مقابل جو ہے وہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ اب اپنی تمام تر توانائیاں وہ صرف کریں گے۔ دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد کسی کے دل میں حسرت نہیں رہی کہ کاش ہمیں موقع ملتا تو ہم یہ ظلم بھی کر لیتے۔ کسی کے دل میں حسرت نہیں ہے۔ وہ امام سجاد کا جو جملہ کہ نانا آپ نے تو اس امت کو کہا تھا کہ ہمیں کیا کریں، ہم سے مودت کریں، ہم سے محبت کریں، اے نانا اگر آپ ان کو کہہ کے جاتے کہ ہم پہ ظلم کریں تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے جتنا انہوں نے کر لیا۔ ظالم نے اپنے ظلم کی انتہا کی اور صابر نے صبر کی انتہا کی۔ نہ کربلا جیسا کوئی صابر دکھا سکا، نہ ان جیسا کوئی دنیا میں ظالم دکھا سکا۔ دیکھیں بعض چیزیں سمجھنا، مولا امیر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، وہ بہت مفصل حدیث ہے اور بہت جاندار حدیث ہے، میں اس سے صرف ایک ٹکڑا لے رہا ہوں۔ مولا کوئی ایسی چیز ہے جو پتھر سے زیادہ سخت ہو؟ دنیا میں سب سے زیادہ سخت کیا ہے؟ پتھر۔ پتھر بہت سخت ہوتا ہے۔ مولا کوئی ایسی چیز ہے دنیا میں جو پتھر سے زیادہ سخت ہو؟ اقسى من الحجر۔ مولا نے فرمایا قلب الکافر اقسى من الحجر، کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کتنا پتھر دل چاہیے اتنے نونہالوں پہ ظلم کرنے کے لیے؟ کتنا پتھر دل؟ یعنی انسان کتنا گرے گا، انسان کتنا پستی میں جائے گا
کہ وہ ایسے مظالم کرے گا. یہ آسان چیزیں نہیں ہیں. میں نے کل گفتگو میں اشارہ کیا، دیکھیں حضرت ابراہیم کے امتحانوں میں ایک امتحان کیا تھا؟ دیکھیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو 100 سال کی دعاؤں کے بعد، ہمارے یہاں کیا مومن آج اللہ سے دعا مانگتا ہے، دوسرے دن دعا مانگتا ہے، تیسرے دن دعا مانگتا ہے، پھر اس کے دل میں شکوے شروع ہو جاتے ہیں. یا اللہ تو نے خود کہا دعا مانگ، میں تو دعا مانگ رہا ہوں، تو میری دعا سنتا ہی نہیں ہے. اگر انبیاء کی زندگیوں کو تھوڑا سا اس زاویے سے پڑھا جاتا کہ ہم اور آپ ابراہیم جتنے تو اللہ کے نزدیک نہیں ہیں. حضرت ابراہیم کے حوصلے کو داد دیجئے، ہمت کو داد دیجئے، عشق پروردگار کو داد دیجئے، خدا سے محبت کو داد دیجئے، خدا پر اعتماد کو داد دیجئے، خدا پر یقین کو داد دیجئے. اس سارے کارنامے حضرت ابراہیم کے 1 سال دعا مانگی، 2 سال دعا مانگی، 3 سال، 96 ایئر کے بعد اللہ نے ابراہیم کو ایک بیٹا دیا. کتنی؟ 96 سال کی عمر میں. 96 سال حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگ کے انسانوں کو یہ بات سکھلائی کہ مانگا صرف اسی سے جاتا ہے جو دینے پہ قادر ہے. اور وہ ایسا قادر ہے کہ ظاہراً اب اولاد پیدا ہونے کے آثار ختم ہو چکے ہیں، ظاہری آثار. دیکھیں دنیا ظاہر پہ چلتی ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے، ہم کوئی بات سے تو بات نہیں کر رہے. حضرت ابراہیم کی زوجہ کے الفاظ ہیں، انی آخر، اب میں بانجھ ہو چکی ہوں. بانجھ وہ عورت جس کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ جب چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ جب ارادہ کرتا ہے. یہ بات آج تک یزیدیوں کو سمجھ نہیں آئی. 1400 سال سے ان بدبختوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ذکر حسین نہیں رک پا رہا. ان کو کبھی یہ بات سمجھ نہیں آنے کی. کیسے سمجھیں گے؟ یزیدی کیسے خدا کو سمجھیں؟ یزیدی کیسے خدا کے قانون کو سمجھے؟ خدا کا قانون کیا ہے؟ خدا جب ارادہ کر لے، خدا جب ارادہ کر لے پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا ایک طرف ہوتی ہے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ دنیا میں آئیں گے، پھر ان کو یہ بات پتہ چلی کہ کوئی دنیا میں ایسا بچہ آ رہا ہے جس نے میرے تخت اور تاج کو نابود کر دینا ہے. اس نے کہا ہم بادشاہ ہیں، ہم بچے کو دنیا میں آنے نہیں دیں گے. بچہ آئے گا تو ہمارے تخت کو نابود کرے گا. بے گناہ ہزاروں بچوں کو قتل کرایا، ہزاروں بچوں کو خون بہائے، اس زوم میں کہ یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے. فرعون کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا. یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ اتنا قیمتی جملہ میرا جملہ نہیں ہے، ایک عالم کا جملہ اور بہت بزرگ عالم کا جملہ ہے کہ اللہ کو انتقام میں کبھی جلدی نہیں ہوتی. اللہ کو کوئی جلدی نہیں، نہ اللہ کو جلدی ہوتی ہے نہ اللہ کے نمائندوں کو جلدی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آج بچوں کو یہ سوال کر کے الجھایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ زہرا کے گھر پہ دروازہ گرے اور امیر المومنین جیسی ذات سامنے کھڑی ہو. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ہزاروں بچے ذبح ہوئے تو اللہ کی قدرت کہاں تھی؟ اللہ کی قدرت کہاں تھی؟ کیا یہ مظلوم بچے نہیں تھے؟ یہ بے گناہ بچے نہیں تھے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارا کیا جرم ہے.
ان کو نہ ان کا کوئی جرم تھا نہ کسی کو پتا تھا، لیکن اللہ کو انتقام میں کوئی جلدی نہیں ہوتی، اس لیے کہ انتقام میں جلدی وہ کرتا ہے جسے اقتدار کے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ حکومتیں آتی ہیں، بھئی آپ سے کیا چھپا، پاکستان میں یہ مسائل کتنے آشکار ہیں، اقتدار سنبھالا، انتقام کی آگ بھڑکی، انہیں پتہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں اگلی دفعہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، جو انتقام لینا ابھی لے لو۔ دنیا میں جو اقتدار میں آتا ہے اسے خطرہ ہے میرا اقتدار ختم ہو جائے گا، اللہ کو کس سے خطرہ ہے؟ اللہ کو کس سے خطرہ ہے؟ اللہ کو انتقام میں کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن اللہ جب ارادہ کر لے تو اللہ کے ارادوں کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ موسیٰ کو دنیا میں آنا ہے، فرعون کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں آنے دیں گے، تو آج کے فرعونوں کو بھی ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آج بہت سے فرعون ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر انتہائی بڑے بڑے کیمرے نصب کر رکھے ہیں کہ جب یہاں کوئی ظہور کرے گا تو ہم یہ سے یہ کر لیں گے۔ وہ دنیا کے فرعون آج پڑے ہوئے میوزیم میں، ان کو جا کے دیکھ لو، تم سارا انتقام اس سے بڑا زیادہ برا انجام ہے تمہارا انجام اس سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ کا ارادہ تھا، پھر اللہ کا ارادہ عجیب ہے۔ اللہ نے کہا فرعون تو دیکھ موسیٰ آئیں گے دنیا میں، پھر اللہ جب چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے عزیزو؟ وہ فرعون جس نے ہزاروں بچوں کو ذبح کرایا تھا کہ موسیٰ دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے کہا موسیٰ دنیا میں بھی آئیں گے اور تمہارے گھر میں بھی پلیں گے۔ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے ارادوں کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ کا ارادہ جب ہوتا ہے تو اللہ کے ارادوں کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو 96 سال کی عمر میں اولاد دے کے یہ بتا دیا کہ اللہ جو چاہے ہو سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتا۔ دیکھیں ایک واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یہ میسج بہت قیمتی میسج ہے، بہت اچھے میسج ہوتے ہیں بعض، یہ میسج بہت قیمتی میسج ہے کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھائی یہ ممکن ناممکن ہماری نسبت ہوتا ہے، اللہ کی طرف کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے تو دکھایا کہ دنیا کے اندر نمونے، ہزاروں نمونے ہیں، دیکھو تو صحیح کہ اللہ جب چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اللہ لائے موسیٰ کو، فرعون غرق ہوا۔ عجیب ہے یہ واقعہ، اس کے اندر دیکھیں قرآن کو کبھی ان زاویوں سے ضرور پڑھیں۔ راستے اہمیت نہیں رکھتے، راستے نہیں بچاتے عزیزو، راہبر بچاتے ہیں۔ کس کے پیچھے چل رہے ہو اس کو طے کر لو۔ راستہ وہی تھا جس پہ موسیٰ چلے تھے، اسی راستے پہ چل کے موسیٰ دریا پہ پہنچے، اسی راستے پہ چل کے فرعون بھی دریا پہ پہنچا، اسی دریا سے موسیٰ پار ہو گئے اور موسیٰ کے ساتھی بھی پار ہو گئے، اسی دریا میں فرعون غرق ہو گیا اور فرعونی بھی غرق ہو گئے۔ راستے اہمیت نہیں رکھتے، لیڈرشپ اہمیت رکھتی ہے، کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج دیکھیں یہ مسائل بہت سینسیٹیو ہیں۔ دنیا میں اللہ نے یہ قانون بنایا ہے، بچاتا کون ہے؟ بچاتا اللہ ہے۔ ذریعہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس صدی میں صدی کی بات نہیں کرتا ہوں، میں 50 سال کی بات بھی نہیں کرتا ہوں، میں 25 سال کی بات بھی نہیں کرتا ہوں، میں صرف 10 سال کی بات کرتا ہوں، اور جوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نیٹ پہ جائیں اور صرف پچھلے 10 سالوں میں
آغا سیستانی اور آغا خامنائی کے جو اقدامات ہیں انٹرنیشنل مسائل میں، ان بزرگوں نے کیا کیا ہے کہ ساری دنیا پریشان ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ بہت اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، ان کو سادہ نہیں لیجئے گا۔ داعش جیسی منحوس طاقت کو بھگایا کس نے؟ جن کا اپنے مولا پہ انتہائی اعتماد تھا۔ ساری دنیا کی طاقتیں ان کے ساتھ تھیں، اور یہ حجروں میں بیٹھے بوڑھے، ان کی طاقت کو دنیا سمجھ چکی ہے، ان کی طاقت کو دنیا سمجھ چکی ہے۔ راستے نہیں اہمیت رکھتے، راہبر بہت اہمیت رکھتے۔ حضرت موسیٰ قوم کو لے کے چلے، پڑھیے قرآن کو، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر۔ اب لوگ تو بے صبرے ہوتے ہیں، لوگوں میں تو وہ معرفت نہیں ہوتی جو ایک نبی خدا میں ہوتی ہے، لوگوں کا وہ ذات خدا پہ اعتماد نہیں ہوتا جو ایک نبی خدا کا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا موسیٰ معذرت کے ساتھ مروا دیا موسیٰ، آگے دریا ہے، پیچھے موسیٰ کا لشکر ہے، پیچھے جائیں تو مریں گے، آگے جائیں تو مریں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تو ہے، رب تو ہے، کیوں صبر نہیں کر رہے؟ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ راستوں کو پیدا کرتا ہے۔ کہا موسیٰ اپنا عصا مارے اس کے اوپر، عصا مارا، راستے پیدا ہو گئے۔ کتنے راستے؟ 12 راستے۔ تو اللہ نے 12 راستے پیدا کر کے بتائے کہ نجات 12 کے ساتھ ہی ملتی ہے۔ اب کوئی سوال اٹھائے گا کہ ان 12 کے راستوں پہ موسیٰ والوں کو نجات ملی، تو انہی 12 کے راستوں پہ فرعونی غرق ہوئے۔ 12 کے پیچھے ہوتے تو غرق نہیں ہوتے، 12 کے مقابلے میں تھے تو غرق ہوئے، مقابلے میں تھے۔ اللہ نے بتا دیا۔ دیکھیں اللہ کی جو قدرت ہے، عجیب قدرت ہے۔ اب حضرت موسیٰ کا وہ وقت آیا کہ موسیٰ کو دنیا سے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، کیونکہ آج بھی معصومہ کے مصائب ہے تو ٹیسٹ دیتا جاؤں تاکہ سمجھ آئے کہ تاریخ کیا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اتنے میرے دشمن ہیں، میری بچی کے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں باپ ہونے کے ناطے یہ خیال غیر فطری نہیں ہے۔ حکم ہوا فرشتے کو کہ جائیں میرے موسیٰ کے پاس اور ان کو اسی دریا پہ لے جائیں جس دریا پہ یہ پہلے گئے تھے۔ وہاں پہ ایک پتھر ہے، کہا موسیٰ اس پتھر کے اندر دیکھیں، اندر دیکھا ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، کہا اس سوراخ کے اندر دیکھیں، کہا اللہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا حیوان ہے، چھوٹا سا، کہا اس کے منہ میں دیکھیں، کہا اللہ اس کے منہ میں غذا ہے۔ کہا موسیٰ جو اللہ ان پتھروں کے سوراخ کے اندر بیٹھے کیڑوں کو غذا دینے سے غافل نہیں ہے۔ اللہ نے کیا میسج دیا؟ اللہ نے کیا میسج دیا؟ ساری دنیا کے لیے میسج ہے کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرا شوہر مر گیا تو کیا ہوگا؟ میرا بھائی مر گیا تو کیا ہوگا؟ میرا باپ مر گیا تو کیا ہوگا؟ نہ تیرا بھائی رازق ہے، نہ تیرا باپ رازق ہے، نہ تیرا شوہر رازق ہے، تیرا رازق اللہ ہے جو تیرے شوہر کے ہوتے ہوئے تجھے دے رہا ہے، تیرے شوہر کے بعد بھی تجھے اسی نے دینا ہے۔ یہ یقین کر لینا چاہیے۔ یقین رزق اللہ کی طرف، اللہ نہیں رزق روکتا کسی کا بھی۔ رزق کے آگے رکاوٹ کون ہے؟ اللہ کا سسٹم۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ کا سسٹم ہم تک رزق پہنچنے میں رکاوٹ ہو؟ نہیں، رزق میں رکاوٹ
بخل کا تصور رب کی نسبت محال ہے اور موجب شرک و کفر ہے اگر کوئی شخص معاذ اللہ خدا کو بخیل سمجھے۔ خدا کیا، بخل کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں رزق کے کئی قوانین ہیں، ایک قانون کی طرف اشارہ کروں۔ دیکھیں کنواں چلتا ہے، ڈول نیچے جاتے ہیں، بھرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ خالی ہوتے ہیں۔ یہ خالی نہیں ہو تو واپس بھرے گا؟ بھر جائے گا واپس کب؟ جب پہلے خالی ہو۔ بھائی اللہ نے جو دیا اس کو آگے چلا تو پیچھے سے رزق آ رہا ہے، رکنے والا نہیں ہے۔ تو اس پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ اور دے دے، اللہ اور دے دے۔ ہاں یہاں پہ ایک نقطہ سنیے اور بہت اہمیت کا حامل نقطہ ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر۔ بعض لوگوں کو اتنا اللہ رزق دیتا ہے جن کا اللہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا ہے، کوئی تعلق واسطہ نہیں، رزق ہے کہ رکتا ہی نہیں ہے۔ یہ روایتیں اگر نہیں ہوتی، آل بیت نے نہیں بتایا ہوتا تو یہ مشکلیں، یہ عقیدتی گرہیں کبھی نہیں کھلتی اگر آل بیت نے یہ گرہیں نہیں کھولی ہوتی۔ روایت میں ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ اتنا رزق دیتا ہے، اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کو اتنا رزق دو نہ میرے گھر میں آئے، نہ مجھ سے دعا مانگے، نہ مجھ سے رابطہ کرے، میں اس کو اپنے در پہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس پہ کتنا راضی ہے، اللہ اس پہ کتنا راضی ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ رزق کی فراوانی اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے؟ اگر رزق کی فراوانی اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے تو نمرود قارون کے بارے میں کیا کہیے گا؟ قارون کا خزانہ تو سنا ہے نا۔ دیکھیں رزق کی فراوانی ضروری نہیں ہے، آل بیت نے اس پہ کبھی فخر بھی نہیں کیا۔ مولا میر کا یہ جملہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مالو۔ اے اللہ ہم تیری اس تقسیم پہ بہت خوش ہیں، اے اللہ ہم تیری اس تقسیم پہ بہت راضی ہیں۔ کون سی تقسیم؟ لنا علم وللأعداء مالو، اے اللہ تو نے ہمیں علم عطا کیا اور ہمارے دشمن کو مال عطا کیا۔ مال دشمن کی طرف، علم مولا سے پوچھا کہ مولا علم اور مال میں فرق کیا ہے؟ مولا نے کہا علم تیری حفاظت کرتا ہے، مال کی تو حفاظت کرتا ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ لیکن مال خرچ کرنے سے کم کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کے لیے خرچ کیا جائے۔ یہی مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہی مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتا ہے مال، بڑھتا ہے مال۔ مجھ سے کل ایک جوان نے، میں یہ باتیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ تجربات اور مشاہدات ہیں جو ذاتی ہیں۔ ایک جوان مجھے کہتا ہے کہ مولانا میں بہت اچھا کماتا تھا، بہت اچھا، نہ وہ پیسہ بچتا تھا، کبھی ڈاکہ ڈال گیا، کبھی کیا ہو گیا، کبھی کیا نقصان، کبھی کیا نقصان۔ کہا کہ ہم حلال حرام کے اتنے پابند تھے کہ اگر ہم مثلا بسکٹ بنا رہے ہیں اور ایک گندا انڈا آ گیا اس کے اندر تو ہم وہ پورا کا پورا بیسن اٹھا کے پھینک دیتے تھے، جبکہ عام طور پہ اس کی رعایت نہیں کی جاتی۔ کہتے میں سوچتا تھا یا اللہ ہم تو اتنی احتیاط کرتے ہیں تو پھر یہ اتنے مسائل ہمارے اوپر کیوں آتے ہیں؟ کہا پھر آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا، میں اکثر جوانوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی جو ہم سے جب مشکل شیئر کرتے ہیں کہ مولانا یہ مسئلہ ہے تو میرا پہلا سوال ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں؟ جی مولانا نماز تو پڑھتا ہوں۔ دوسرا سوال خمس دیتے ہیں؟ اس نے کہا مولانا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے خمس کیا ہوتا ہے، یہ خمس کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو تم کتنا کماتے ہو اللہ کو اس سے کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔
लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, खरबों कमाओ, अल्लाह को इससे कोई तुम्हारा सरोकार नहीं, अल्लाह को कोई मसला ही नहीं है। क्या खाना है उससे भी अल्लाह को कोई काम नहीं है। कुरान कहते हैं कोलू, खाओ, क्या खाओ, जो दिल है खाओ, वशरबू, पियो, क्या पियो, जो हलाल है वो पियो, हाँ जाया नहीं करो। लेकिन साल भर खाने के बाद, साल भर कमाने के बाद जो बच जाए वो सारा आधा, आधे का आधा, न सारा, न आधा, न आधे का आधा। इसके 5 हिस्से करो, तुम पंचतनी हो, 5 हिस्से करो और एक हिस्सा उठा के उन गरीब मोमिनों को दे दो जो एक वक्त के खाने के लिए तरसते हैं। वो सादात, भाई आप तो कहते हैं कि अगर मैं करबला में होता तो क्या करता, ये पढ़ते हैं ना ज़ियारत वारसा में कि ऐ मौला अगर करबला में होता तो जान दे देता। अच्छा, आप जा रहे हैं और आपकी जेब में अच्छे खासे पैसे हैं और किसी ने टीटी आके यहाँ पे रख दी। कराची में ये मसला समझाना मुश्किल तो नहीं है ना, बहुत आसान सी बात है। अब जान पे बन गई, उन्होंने कहा जो कुछ है निकाल के दे दो। आप फौरन निकाल के दे देते हैं। क्यों देते हैं? कहते ये जान जाएगी या पैसा जाएगा। यानी जब जान खतरे में हो तो पैसे को बचा लिया नहीं जाता, पैसा दे दिया जाता है और जान बचा ली जाती है। आप कहते हैं मौला मैं अगर करबला में होता तो जान दे देता। मौला कहते तू पैसा तो देता नहीं है, वो भी 5वां हिस्सा। कितने सवाल करते हैं हमसे, अच्छा मौलाना मेरे साथ ये मसला है, फिर भी मुझे देना है, मेरा ये मसला है। मैंने कहा हिसाब करना वाजिब है, देना तो बात की बात। हिसाब तो करो, कम अज कम हिसाब तो करो। आपके अतराफ में कितने सादात हैं, किसी को अंदाजा है? गरीब सादात, आज सादात की गुर्बत पे रोने वाले, आज आले बैत के मसाइब पे रोने वाले, क्या कल अगर आका पूछे कि तुम्हारे कुर्बो जवार में मेरी इतनी औलादें भूखी सोती थी और तुम्हारे बैंक बैलेंस का तुम्हें पता भी नहीं था, तुम्हें यह भी नहीं पता था तेरे बैंक में कितने पैसे हैं और तेरे मोहल्ले में मेरी औलाद भूखी सोती थी, कोई जवाब है किसी के पास? वो दे सकेगा जवाब मौला को? आप मुझे इंसाफ से बताएं, आप बाहर हो किसी मुल्क में और आप वहां से पैसा ना भेज सके, किसी वजह पैसा है आपके पास ना भेज सके, और आपके बच्चे आपके किसी करीबी तरीन दोस्त के हमसाए हों और उसको पता हो कि इनका वालिद पैसे नहीं भेज पा रहा और वो जरा बराबर परवाह न करे कि मरते तो मरे मेरी बला से, उस दोस्त के दिल पे फिर क्या गुजरती है? वो दोस्तियां नहीं रहती हैं अजीजों। हम आले बैत से दोस्ती का दम भरते हैं, दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल काम है, दोस्त बनाना मुश्किल नहीं होते हैं, दोस्तियां निभाना बहुत मुश्किल है। देखें, एक सलामती की दुआ हम मांगते हैं, मौला की सलामती की दुआ मांगते नहीं। कभी सोचा क्यों मांगते हैं? सलामती की दुआ क्यों मांगते हैं? कानून कुदरत। देखें, ये वो चीजें हैं कि जिनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं गई। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रावी ने कहा कि मौला एक बात समझ नहीं आती कि आप फरमाते हैं कि हमारे कायम पर्दे गैबत में चले जाएंगे, उन तक दोस्तों की रसाई भी नहीं होगी, दुश्मन तो दूर की बात है, दोस्त भी उन तक रसाई नहीं रखते होंगे। लेकिन आका ये दुआ आप कहते हैं कि जब हमारे कायम पर्दे गैबत में चले जाएं तो उनके चाहने वाले इस दुआ को पढ़ें, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल। ये दुआ, इसको कहते हैं सलामती इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
عزیز السلامتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچہ گھر سے نکلا، ماں ناد علی کا حصار کرتی ہے، قرآن کے سائے میں اس کو گزارتی ہے، آیت الکرسی پڑھتی ہے، اور وہ دعائیں جو عام طور پر سلامتی کے لیے ہوتے ہیں وہ پڑھتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ بیٹا سلامتی سے جاؤ اور سلامتی سے واپس آؤ۔ حالات خراب ہیں، دشمن شب خون مار سکتا ہے، دشمن حملہ کر سکتا ہے، تو مائیں بچوں کو رخصت کرتے ہوئے دعا کرتی ہیں کہ اللہ میرا بچہ سلامتی سے جائے اور سلامتی سے واپس آئے۔ یہ دعا کب ہوتی ہے؟ جب خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہو۔ درست؟ راوی کہتے ہیں مولا آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم پردے غیبت میں ہوں گے، دوستوں کی بھی ان تک رسائی نہیں ہوگی، تو آقا کو کس سے خطرہ ہوگا کہ ان کی سلامتی کی دعا سارے شیعہ مل کے پڑھیں؟ امام نے اس راوی کے لیے، اس سائل کے لیے دعا کی، کہا تم نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے۔ یہ سوال تو ہمیں اٹھانا چاہیے، یہ سوال ہمیں پوچھنا چاہیے تھا کہ مولانا ہم سلامتی کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ امام نے کہا کہ جب ہمارے قائم پردے غیبت میں جائیں گے تو ان کے چاہنے والے ریلیکس ہو جائیں گے۔ اب ایک چھوٹا سا مقدمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس بات کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو۔ دیکھیں، ایک باپ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، ان کی اچھی تعلیم کے لیے، ان کے اچھے گھر کے لیے، ان کی اچھی سہولیات کے لیے پاکستان چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے کہ میرے بچے سکون سے رہیں۔ ہم بے سکون رہیں گے لیکن بچے سکون سے رہیں۔ اب باپ نکلے تو یہ بچے جو باپ کے ساتھ مسجد بھی آ رہے تھے، امام بارگاہ بھی آ رہے تھے، مجلس میں بھی آ رہے تھے، دعا ندبہ میں بھی جا رہے تھے، ان میں سے ایک بچہ سلپ ہو گیا۔ اب نہ مسجد جا رہا ہے، نہ مسجد میں جا رہا ہے، نہ امام بارگاہ میں جا رہا ہے، نہ دعا ندبہ میں جا رہا ہے۔ اس کی ماں کہتی بیٹا جاؤ۔ اب اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، اس کی محفلیں تبدیل ہو گئی۔ اب یہ ماں اس کے والد کو بتاتی ہے کہ بھائی یہ ایک جو بچہ ہے اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، وہ باپ جو اس بچے کی بہتری کے لیے گیا تھا اس کو وہاں سکون ملے گا؟ اس کے 3 بچے اور ہیں، وہ مسجد بھی جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے دیکھتے دوسرا بھی سلپ ہو گیا، اب اس کی پریشانی بڑھی، دیکھتے دیکھتے تیسرا بھی سلپ ہو گیا۔ ایک کو ماں نے بڑی مشکل سے بچا لیا، لیکن باپ تو مستقل وہاں پریشان ہے ان بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ اس کی اولاد ہے، اولاد اگر نافرمان نکل جائے تو تانے کس کو دیے جاتے ہیں؟ باپ، ماں باپ۔ یہ اولاد پالی آپ نے، یہ آپ کا بچہ ہے مولانا۔ بچے ایسے بڑے کیے جاتے ہیں، بچوں کی یوں تربیت کی جاتی ہے، تو مولانا کا سوائے شرم سے سر جھک جائے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر لیں گے؟ جب تانے ملیں گے تو سر کو جھکا لیں گے۔ یہ میرے معصوم نے کہا تھا یا شیعتنا، اے ہمارے شیعہ، کونو لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، ہمارے لیے باعث ننگو آر نہیں بننا۔ ایک باپ کے 3 بچے ہو گئے نافرمان۔ باپ کی جو پریشانی کا عالم ہے وہ باپ ہی جانتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں۔ اب اس مقدمے کے بعد ایک جملے کی طرف توجہ کیجئے گا۔ اس وقت شیعہ آبادی ایک محتاط اندازے کے مطابق کم از کم، میں کم از کم کے فگر پہ جا رہا ہوں، اس سے فگر یقیناً زیادہ ہے، فرض کرے 14 کروڑ ہے کم از کم۔ یہ تو آبادی کنفرم ہے، ایران عراق ہماری آبادی ملا کے اس سے زیادہ ہے۔ میں تو
ایک ایسے فگر پہ جا رہا ہوں جس پہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ اگر یہ 14 کروڑ لوگوں میں سے ہر شیعہ ایک دن میں صرف ایک گناہ کرے، زیادہ نہیں، صرف ایک گناہ، کتنے گناہ ہوئے؟ 14 کروڑ گناہ۔ ان کو دیکھ کون رہا ہے؟ پردہ غیبت میں کون دیکھ رہا ہے؟ امام۔ ایک باپ کے 3 بچے نافرمان ہو جائیں تو اس کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جس کے چاہنے والے کروڑوں میں ہوں اور کروڑوں میں نافرمانیاں ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قلب نازنین امام۔ دیکھیں، جو انسان کا جو احساس ہوتا ہے وہ بہت فرق کرتا ہے۔ آپ کسی بازاری بندے کو کچھ کہہ دیں، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس کو آپ گالی دیں، اس کو پرواہ بھی نہیں، لیکن آپ کسی شریف آدمی سے اونچا بولیں، گالم گلوچ تو دور کی بات ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان کا احساس اس کی شخصیت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، احساس بلند ہوتا جاتا ہے۔ امام کا احساس بہت بلند ہے عزیزو۔ جو معصوم گناہ کا تصور نہیں کرتا، جب اپنے چاہنے والوں کو، یہ امام سجاد کی دعا ہے، صلوات بھیجے امام کی ذات پر۔ میں اس پوری دعا کو پڑھنے کا ارادہ لے کے آیا تھا لیکن نہیں پڑھ سکا ہوں، صرف وہ جملہ جو اس وقت میری گفتگو سے ریلیٹڈ ہے۔ امام فرماتے ہیں اعوذ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، من شر شیطان، شیطان کے اس شر سے۔ دیکھیں یہ دعا امام کی ہمارے لیے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ من شر شیطان، شیطان کے اس شر سے، الذی یزیدنی ذنبا الی ذنبی، جو مسلسل میرے گناہوں میں اضافہ کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ۔ دیکھیں یہ نہیں سوچئے گا کہ 3 گھنٹے کی مووی جو گناہ پہ مشتمل ہے وہ ایک گناہ ہے، نہ، ہر لحظہ گناہ ہے، گناہ مسلسل ہے۔ آپ نے 3 گھنٹے معاذ اللہ مسلسل نافرمانی کی ہے، ذنباً الی ذنب، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، ایک ایک لحظہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری یہ آنکھیں کیا کر لیتی ہیں؟ ان آنکھوں کے اندر جو طاقت ہے، ان آنکھوں کے اندر، یہ آنکھیں بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے جوانوں کے لیے۔ دیکھیں یہ آنکھیں اگر بہرا روی پہ آ جائیں تو اپنے وقت کے امام کے قتل کا سبب بنتی ہے۔ یقین آئے گا؟ کسی کو یقین آتا ہے کہ انسان کی آنکھ سبب بنے کہ اس کے وقت کا امام قتل ہو جائے؟ کسی اور سے نہیں، اسی انسان کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ یہ تلخ تاریخ ہے، بہت تلخ تاریخ ہے۔ دیکھیں آج ابن ملجم کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو سوائے لعنت کے ہماری زبانوں پہ کچھ جاری نہیں ہوتا۔ اللہ نے شیطان کو شیطان خلق نہیں کیا تھا، شیطان خلق نہیں ہوا، شیطان بعد میں اپنے کارناموں سے شیطان بنا۔ اللہ نے ابن ملجم کو لعنتی خلق نہیں کیا تھا، وہ اپنے کارناموں سے لعنتی بنا۔ ابن ملجم کون ہے معلوم ہے؟ یمن کو میرے مولا نے پیغمبر کے زمانے میں فتح کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے فتح کیا۔ اب پیغمبر کے بعد 25 سال کا ظاہراً گیپ آ گیا۔ اب مولا جب تخت خلافت پہ آئے تو والی یمن کو خط لکھا کہ تم اپنے بہترین 10 لوگ میرے پاس بھیجو،
میں ان کی مزید تربیت کروں گا، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ والی یمن نے ایک لسٹ بنائی، جس لسٹ کے اندر اس نے 100 لوگوں کے نام لکھے، یعنی اس کے اطراف میں کم از کم 100 لوگ ایسے تھے جو مولا کے اس کرائٹیریا پہ اتر سکتے تھے۔ اس 100 میں سے اس نے چھانا اور 70 کو نکالا، 70 میں سے چھانا اور 30 کو نکالا، 30 کو پھر چھانا، اس میں 10 کو نکالا، ان 10 میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا۔ ان 10 کو بھیجا مولا کی خدمت میں، یہ پہنچے، مولا نے ان سے تجدید بیعت کی، بیعت واپس لی۔ جب ابن ملجم کی باری آئی تو کہتے ہیں مولا نے اس سے 3 بار بیعت لی۔ اس وقت تو یہ عاشق مولا ہے، محب مولا ہے، کہ مولا آپ کو میرے اوپر کچھ شک ہے؟ مولا نے کہا امام کو تو شک ہوتا نہیں ہے، امام کو تو شک نہیں ہوتا ہے، امام تو یقین کی منزل پہ ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے کمپنی کو فون کیا کہ ہمیں سیکورٹی گارڈ چاہیے، اب وہ کہتے یار یہ مولانا ہے تو کوشش کریں کہ کوئی ناردرن ایریا کا ہو، محب اہل بیت ہو، تاکہ ان کو وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اب وہ آئے ہمارے پاس اور ہم انہیں دیکھتے کہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہمیں قتل کر دیں گے۔ وہ کہیں گے مولانا کیا ہو گیا آپ کو؟ میں آپ کی سیکورٹی گارڈ بن کے آیا ہوں، آپ کو قتل کرنے تھوڑی آیا ہوں۔ ابن ملجم نے جب کہا کہ مولا آپ کو میرے اوپر شک ہے، مولا نے کہا نہیں شک نہیں ہے، یقین ہے۔ کہا ابن ملجم ایک وقت آئے گا کہ تو مجھے قتل کرے گا۔ ابن ملجم نے کہا مولا میں آپ کو قتل کروں گا؟ یعنی اس وقت اس کو یقین بھی نہیں آ سکتا، لیکن کہنے والا کون ہے؟ وقت کا امام۔ کہتے اس نے تلوار کھینچی اور مولا کے ہاتھ میں دی، کہا مولا وہ وقت نہیں آئے، آپ ابھی میری گردن اڑا دیں۔ مولا نے کہا ابن ملجم میں عادل امام ہوں، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی ہے، جرم کے بغیر سزا نہیں ہوتی۔ وہ ہوا کس وجہ سے ہوا؟ یہ تو مولا کے ساتھ جنگ میں تھا، مولا کے ساتھیوں میں تھا، یہ دشمن۔ آپ وہ فلم دیکھ لیں جو ایرانیوں نے بنائی ہے، کس کے ساتھ ہے؟ یہ مولا کے ساتھ ہے۔ مولا کی فتح ہو گئی، اس نے کہا مولا آپ مجھے اجازت دیں میں جا کے آپ کی فتح کا نعرہ بجاؤں۔ مولا نے کہا جاؤ۔ اب یہ پہنچا اور اس نے اعلان کرنا شروع کیا تو ایک جم غفیر گھروں سے نکلا، اسی جم غفیر میں وہ قطام نامی عورت نکلی جس کے اوپر اس کی نظر ٹھہری اور یہ وہاں ہی زمین بوس ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ میرے اندر بہت زیادہ انوالو ہو چکا ہے۔ اس نے اسے شادی کا تقاضا کیا، اس نے کہا دیکھو شادی تو میں کر لوں گی تمہارے ساتھ، لیکن شادی کے لیے حق مہر ہوتا ہے۔ اس نے کہا جو حق مہر ہو میں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا مثلا ایک غلام کو آزاد کرنا، اس نے کہا درست۔ اس نے مثلا کہا 10,000 دینار دینا، اس نے کہا درست۔ اس نے کہا ابھی اصلی حق مہر کا تقاضا میں نے نہیں کیا تم سے۔ کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے امیر المومنین کا سر چاہیے۔ سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ ابن زیاد نے جب عمر سعد کو کہا کہ عمر سعد جاؤ آقا حسین کا سر قلم کر کے لے آؤ، تو عمر سعد بگڑ گیا تھا۔ عمر سعد نے کہا ابن زیاد کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں سعد کا بیٹا، میں جا کے حسین کا سر لے کے آؤں؟ دماغ خراب ہے تمہارا۔ اب ابن زیاد سمجھ گیا کہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اس نے پھر اس کو رائے کی، گورنری کا لالچ دیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اندر جو کمزوری ہے وہ پیسہ نہیں ہے، اس کے اندر کمزوری شادی نہیں ہے، اس کو اچھے سے اچھا رشتے کی آفر دو یہ نہیں مانے گا،
اس کی کمزوری اقتدار ہے جو آج بہت سے لوگوں کی بن چکی ہے۔ جب اس کو اقتدار کی لالچ دی، پھر اس کو وثیقہ لکھ کے دیا، پھر اس سے واپس لینے کا کہا کہ اس وقت دوں گا جب یہ کام کر کے آؤ گے۔ اب اس لالچ میں یہ چلا۔ لیکن عزیزو، جب عمر سعد کو ابن زیاد نے آقا کے قتل کی آفر دی تو فوراً قبول نہیں کی۔ میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا، نہ کسی بزرگ عالم سے سنا کہ اس کو جب اس خاتون نے شادی کے حق مہر میں مولا کے سر کا تقاضا کیا ہو تو اس نے واپس مڑ کے کہا کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے کم از کم کسی عالم سے نہیں سنا آج تک یہ جملہ۔ ہاں، اب وہ جملہ مولا کا اب سمجھ آتا ہے کہ جب اس کو پکڑ کے لائے تو مولا نے اسے کیا کہا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ میں نے کیا کسر چھوڑی تھی تیرے لیے؟ لیکن عزیزو، یہ زمین بوجھ کیوں ہوا؟ اس آنکھ کی وجہ سے دیکھا اور غرق ہو گیا۔ آج اگر ہم جوانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت سے منظر ہے نہ دیکھا کرو، کہتے ہیں مولانا کیا ہوتے ہیں؟ جسٹ انجوائے۔ یہ جسٹ انجوائے آپ کو کس تباہی کے دہانے پہ لے جائے گی اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ کس تباہی کے دہانے پہ؟ یہ جسٹ انجوائے نہیں ہے عزیزو، یہ تباہی ہے۔ آپ کی قیمت مولا نے ڈالی تھی، مولا نے قیمت ڈالی، مولا نے آپ کی قیمت ڈالی۔ مولا نے کہا مومن یاد رکھ، تیرے نفس کی قیمت بہشت ہے اور بہشت سے نیچے اپنے آپ کو بیچنا نہیں ہے، یعنی بہشت سے نیچے بیچے گا تو خسارے میں جائے گا۔ اور مولا نے کہا تیرے نفس کی قیمت بہشت ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں، تیرے نفس کی کم از کم قیمت یہ ہے کہ تیری قیمت بہشت ہے، زیادہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، رضوان من اللہ اکبر، تو ادھر کا بھی سفر کر سکتا ہے۔ لیکن آج کے بھوکھوں نے، دنیا کے بادشاہوں نے، کمپنیز نے، موبائل کمپنیز نے بھی آپ کی قیمت ڈالی ہے۔ مولا نے بھی ڈالی، موبائل کمپنیز والوں نے بھی آپ کی قیمت ڈالی۔ مولا نے آپ کے نفس کی قیمت ڈالی بہشت، انہوں نے آپ کی قیمت ڈالی 5 روپے۔ 5 روپے، 5 روپے کیا مطلب؟ 5 روپے کا پیکج کراؤ اور ساری رات برباد کرو، ساری رات وہی گھسے پٹے میسج، وہی لڑائی، وہی جھگڑے، روز اپنے دوست سے لڑیں گے، روزانہ اس کو منائیں گے، پھر وہی باتیں۔ کون سی وحی نازل ہو جاتی ہے اس دوران؟ کون کی قرآن سی آیات جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں جوان عزیز؟ تیرے لیے مولا حسین کربلا میں اکبر کو لائے تھے، تیرے لیے مولا کربلا میں قاسم کو لائے تھے، تیرے لیے مولا کربلا میں اونو محمد کو لائے تھے، اور اکبر سے اذان دلوا کے تجھے بیدار کیا تھا کہ سب سے مشکل نماز جو ہوتی ہے نا جوان کے لیے وہ صبح کی نماز ہوتی ہے۔ لیکن مولا نے علی اکبر سے صبح کی اذان دلوا کے شیعہ جوان کو میسج دیا کہ تو کسی اور کی اذان پہ اٹھے یا نہ اٹھے، اکبر کی اذان پہ کیسے نہیں اٹھے گا؟ عزیزو، مولا نے سارے کام کیے۔ میں کبھی سوچتا ہوں، یہ جملہ سنیے گا، کہ اگر قیامت کے دن حسین کی سکینہ کھڑی ہو جائے، انصاف سے سوچے، روایت میں ہے کہ جب کچھ جوانوں کو لایا جائے گا اور اللہ ان سے کہے گا کہ تم نے دنیا میں اتنی نافرمانیاں کیوں کی میری؟ وہ جوان کہے گا کہ اللہ میں جوان تھا، میرے اوپر جوانی غالب تھی۔ تو کہتا ہے کہ حضرت یوسف کو لایا جائے گا اور اللہ کہے گا کیا تو میرے اس یوسف سے زیادہ خوبصورت تھا؟ تو کیا میرے اس یوسف سے زیادہ جوان تھا؟ اس کے لیے تو گناہ کا ایسا موقع فراہم ہو گیا جو تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس نے میری محبت میں وہ گناہ نہیں کیا تھا۔ پھر جوان لڑکیوں کو لایا جائے گا، ان سے جب اللہ پوچھے گا تم نے کیوں جوانوں کو گمراہ کیا، کیوں عجیب عجیب شکلوں کے ساتھ باہر نکلی، تو وہ کہیں گے اللہ ہم کیا کرتی، جوان تھی۔ تو اللہ حضرت مریم کو لائے گا، کیا تم اس سے زیادہ خوبصورت تھی؟ کیا اس سے زیادہ جوان تھی؟
اللہ نے ساری حجتیں لوگوں پہ تمام کر دی ہیں۔ میں بہت ڈرتا ہوں اس جملہ کو ادا کرتے ہوئے، اگر کبھی زینب ان عورتوں سے پوچھے کہ میرے سر سے تو چادر شمر اور خولی نے اتاری تھی، بتا تیرے سر سے چادر کس نے اتاری تھی؟ تو کیوں سر چادر اتار کے پھرتی تھی؟ میری تو مجبوری تھی، میں نے خوشی سے چادر نہیں اتاری تھی۔ اگر یہ ننھی سی بچی آ جائے اور پوچھے کہ میں نے اتنے تماچے کھائے، میں نے اتنے مصائب برداشت کیے، کس لیے؟ کہ تم میرے بابا کے راستے پہ رہو، میرے بابا کا راستہ نہیں چھوڑو۔ ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے مصائب برداشت کیے ہیں۔ عزیزو، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے، واللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، خدا ان علماء کو سلامت رکھے جنہوں نے ان حقائق کی طرف متوجہ کیا۔ میں نے یہ جملے آیت اللہ کل الغربی کے منہ سے سنے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ شام غریبہ زینب یہاں سے چل کر یہاں تک حسین کے پاس پہنچی، کہا یہ ظاہری سفر تو بتا سکتے ہو کہ زینب کے دل میں کیا چل رہا تھا، زینب کے دل پہ کون سے کلیجے پہ خنجر چل رہے تھے؟ ان خنجروں کا نہ تمہیں اور مجھے اندازہ ہے۔ عزیزو، خدا کی قسم، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں نے ایک جوان کے جنازے پہ ماں کو بے ہوش ہوتے دیکھا، بہنوں کو بے ہوش ہوتے دیکھا۔ خدایا کیا تھی بی بی زینب، جس کے سامنے دو جوان بیٹے، بھائی، بھتیجے سب ذبح ہو گئے، لیکن جب مغرب میں نماز کا وقت آیا تو آسمان کو دیکھا اور اس وقت بھی نماز سے غافل نہیں ہوئی۔ آؤ عزیزو، مل کر اس بچی کا پرسہ دے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللحظ مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ خولی کو جب مختار کے سامنے پکڑ کے لائے، خولی سے مختار نے پوچھا، بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیے؟ کہتے خولی کہتے ہیں مختار تم مجھ سے نہ پوچھ، تو آل بیت کا محب ہے، تو سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا۔ خولی کہتے ہیں مختار بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ کہتے مختار نے حکم دیا تجھے بتانا پڑے گا۔ کہتے خولی کہتے میں اس وقت کربلا میں گئے جب لوٹی پڑ چکی تھی، لوگ لوٹ کے جا چکے تھے، میں اس وقت متوجہ ہوا اور آ کے دیکھا کوئی لوٹنے کی چیز باقی بچی ہے۔ کہا دیکھا کسی بی بی کے سر پہ چادر نہیں تھی، ایک معظمہ جس کے سر پہ چادر ہے۔ کہتا میں آگے بڑھا، میں نے چادر کو کھینچا، بی بی اپنی طرف کھینچتی تھی، میں اپنی طرف کھینچتا تھا۔ میں نے دیکھا بی بی چادر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے میں نے تازیانہ نکالا، علی کی بیٹی کی پیشانی پر میں نے تازیانہ مارا، بی بی کا ہاتھ چھوٹا۔ جب بی بی کی ردا اتر گئی، بی بی نے
مجھے بد دعا دی، قطع اللہ یدیک، اللہ تیرے ہاتھوں کو کاٹے، تجھے دنیا میں جلنا پڑے۔ مختار نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، زہرا کی بیٹی کی دعا بد دعا میری وجہ سے قبول ہوئی۔ کھولی اور بتا کیا کیا گا؟ کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے کانوں میں گوشوارے ہیں، میں اس کی طرف بڑھا، کہتی ہے مجھے نہ لوٹ، یہ مجھے بابا نے دیے تھے، یہ میرے بابا کی یادگار ہے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میرے پاس کھولنے کا وقت نہیں تھا، میں نے گوشواروں کو ہاتھوں میں لیا اور جھٹکا دیا، اے خون کا فوارہ پھٹا اور بچی روتی رہ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزوں اس بچی پہ کیا کیا ظلم ہوئے۔ ابھی ابن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ بچی دوڑ رہی ہے، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا بچی میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بچی سہمی ہوئی تھی، جب مجھے قریب آتے دیکھا کہتی ہے محلن محلن، اے شیخ رک جا، میں سید زادی ہوں، میں رسول کی نوازی ہوں۔ کہا نہیں بیٹا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میں نے بچی کے دامن کی آگ کو بجھایا۔ کہتی ہے مجھے بتا سکتے ہو نجف کا راستہ کس طرف ہے؟ کہا کیا کرو گی؟ کہا میرا دادا وہاں دفن ہے، میں دادا کے پاس جاؤں گی، اپنے سارے مظالم بتاؤں گی۔ بی بی زینب کہتی ہے میں نے بچوں کو اکٹھا کیا، شام غریبہ میں بچوں کو گنا، سارے بچے اکٹھے ہو گئے۔ کہا مجھے ایک بچی نظر نہیں آئی، میں نے آ کے پوچھا اے رباب تیری سکینہ کہاں چلی گئی؟ کہا بہن سے زینب جب سے خیموں میں آگ لگی مجھے سکینہ نظر نہیں آتی۔ کہا رباب تو بیٹھ جا، میں تیری سکینہ کو تلاش کر کے لاتی ہوں۔ عزیزوں میں کلثوم کو ساتھ لیا، فضہ کو ساتھ لیا، بیویاں چند قدم چلی، ایک گھوڑا سوار نظر آیا، بیویاں ٹھہر گئی۔ کہا فضہ اس سے جا کے پوچھو کسی بچی کو نہیں دیکھا؟ فضہ کے کہتی ہے یا شیخ ارائیت الصبیہ، کیا کسی بچی کو دیکھا؟ کہا میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن میرا انداز ہے یا قریب میں کوئی بچی ہے۔ کہا تو نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہا میں گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، میرا گھوڑا بار بار منہ اٹھاتا تھا، میں نے کان لگائے کسی بچی کی آواز آتی تھی بابا مجھے شمر نے تماچے۔ بابا میرے کانوں سے دور چھل گئے، بابا بابا بوبیوں کی چادریں لٹ گئی، بابا بابا خیموں میں آگ لگ گئی، بابا۔ عزیزو تلاش کرتی کرتی زینب اس مقام پہ پہنچی جہاں سکینہ جیسے بابا کے قدموں پہ آرام سے سو گئی تھی۔ سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا بیٹا سکینہ مجھے یہ بتا اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے دو طریقے ہیں، یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا جسم سے پہچانا جاتا ہے۔ اے سکینہ تیرے بابا کا سر شمر لے گیا اور تیرے بابا کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گیا۔ اے سکینہ بابا کو کیسے پہچانا؟ کابو بھی اماں میرے دامن میں آگ تھی، میں بابا بابا کہہ کر پکار رہی تھی، اس پتھروں کے ڈھیر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، او میرے دکھوں کی ماری سکینہ، او میری مظلوم سکینہ۔ اللہ لعنت اللہ
علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو سیرت علی اکبر، ماں بہنوں کو حیا کی چادریں نصیب فرما۔ یا اللہ مقصد اہل بیت سمجھ کر زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ سفر میں کربلا کے سفر کی زیارت میں کچھ مومنین مشکل میں آ گئے، یا اللہ ان کی مشکلات کو حسین مولا کے صدقے رفع فرما۔ یا اللہ مقامات مقدسہ کی رونقوں کو بحال فرما۔ یا اللہ جو مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ جن کی دعا کے لیے کہا گیا، خصوصاً ہمارے فرش ازا کی سینت منظور بھائی کو جلد از جلد شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں علیم بذات صدور ہیں، ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں رباب کی خالی جھولی کا صدقہ ان کو اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شب کی تاریکی میں نماز شب کے بعد میرا مظلوم امام دعا مانگ رہا ہے، میرے مولا تجھے واسطہ اس غریب کے اشکوں کا سکون دل کے لیے کر، سکون دل کے لیے کر مجھے سکینہ عطا۔ نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا، سکون دل کے لیے کر مجھے سکینہ عطا۔ نماز شب میں کوئی باپ مانگتا ہے دعا، دیا ہے صبر تو مجھ کو قرار بھی دے دے، مہک بطول کی حیدر کا پیار بھی دے دے، میں باغ باغ رہوں وہ مجھے کہے بابا اللہ وہ میرے سینے پہ سوئے
تو دھڑکنے خوش ہوں، چلے وہ انگلی پکڑ کر تو آہٹے خوش ہوں، وہ مانگے پانی تو ہاتھوں کو میں کروں پوزا۔ اللہ اللہ اللہ، عبادتوں کا صلہ تجھ سے مانگتا ہوں میں، یہی تو ایک دعا تجھ سے مانگتا ہوں میں، چراغ خیمہ بجھاؤں تو وہ ہو مثل دیا۔ اللہ اللہ اللہ، سنا ہے بیٹی جنازے کی ہوتی ہے رونق، سنا ہے بیٹی جنازے کی ہوتی ہے رونق، مجھے بھی چاہیے